حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز اسلام کا وہ اہم اصول ہے، وہ اہم عمل ہے، اور واحد وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے اللہ سے بات کر سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ انسان جب نماز پڑھتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اللہ کے ساتھ وہ گفتگو کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ الرحمن الرحیم مجدنی عبدی۔ تو اب انسان یہاں پہ سورہ فاتحہ سٹارٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اپنے بندے کے لیے جواب شروع ہو جاتے ہیں، اور سورۃ فاتحہ نماز کے اندر پڑھنا یہ ضروری ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی فاتحہ نہیں پڑھتا، فرمایا اس کی کوئی نماز نہیں ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز جو ہے وہ خداج، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں نامکمل نماز ہے۔ اصل میں خدیج کا لفظ جو ہے اس بچے پہ بولا جاتا ہے کہ جو اونٹنی بچہ پیدا کرے لیکن وہ بچہ مکمل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خداج۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کو فرمایا کہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز صحیح نہیں ہے، غیر مکمل ہے۔ نماز جو ہے ایک ایسا رکن ہے کہ نماز کے اندر ایک چیز جو انسان اپناتا نہیں ہے، ترک کر دیتا ہے، اور اسے اگر پتہ چل جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ جان بوجھ کے ترک کرے تو اس کی نماز اسی حکم میں آئے گی کہ وہ خداج ہوگی، وہ غیر مکمل ہوگی، مکمل نہیں ہوگی۔ میرے پاک پیغمبر تو نماز اس طرح سکھا رہے ہیں کہ ایک صحابی آئے، آ کے نماز پڑھی، سلام کیا آپ کو، آپ نے اس کا سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ حالانکہ نماز تو اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھی۔ اس صحابی نے دوسری بار نماز پڑھی، واپس پلٹے، السلام علیکم کیا اللہ کے پاک پیغمبر کو، آپ کہتے ہیں صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھی تو نے۔ اب یہ صحابی تیسری بات پلٹا ہے، جا کے پھر سے نماز پڑھی، پھر پلٹا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کے سلام عرض کیا، آپ نے وعلیکم السلام فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ بھائی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا۔ یہ میں حدیث یہیں پہ روک رہا ہوں۔ ایک دوسری روایت کے اندر میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کتنے ہی ایسے نماز پڑھنے والے ہیں کہ نماز کو لپیٹا جاتا ہے اور اس کے منہ پہ دے مارا جاتا ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بتایا، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی، جیسی میں پڑھ رہا ہوں مجھے نماز ایسی ہی آتی ہے۔
ایک روایت کے اندر ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے نمازی ہیں کہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. فرمایا کیونکہ اس کا کبھی تو سجدہ مکمل ہوتا ہے، رکوع مکمل نہیں ہوتا، اور کبھی رکوع ہوتا ہے تو سجدہ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ میرے پاک پیغمبر کی نماز جو تھی، ایک تو وہ دھیرے سے پڑھنا تھی، آرام سے، آہستہ سے، اور دوسری بات میرے پاک پیغمبر کی جو نماز تھی ان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا تھا. ٹھہراؤ مطلب کس قسم کا کہ اپنے انگ انگ کو جہاں پہ جا کے بیٹھنا ہوتا تھا، سجدہ کرنا ہوتا تھا، مکمل طریقے سے کرتے تھے. میں ابھی بھی نماز کے بعد سلام پھیر کے جیسے منہ پھیرنا ہے، دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ تو کئی بڑے بندے جو ہوتے ہیں، چھوٹے بچے تو ٹھیک ہے، غلطی ابھی سیکھ رہے ہیں، بڑے بندے جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے کہ ان کا ناک نیچے نہیں لگ رہا ہوتا. ایک بار لگائیں گے جاتے ہی سجدے کے اندر، پھر وہ تھوڑا سا اوپر کو ہوں گے اور پھر ناک اٹھا لیں گے. میرے بھائیوں، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ 8 ہڈیوں پہ، ایک روایت کے اندر ہے 7، ایک کے اندر 8، جس کے اندر 7 گنا ہے اس کے اندر یہ ناک اور ماتھا، چونکہ ایک ہی ہڈی ہے اس کو ایک گنا ہے. 2 ہاتھ ہمارے زمین پہ لگتے ہیں، 2 گھٹنے زمین پہ لگتے ہیں، 2 پاؤں زمین پہ لگتے ہیں، ان کے پنجے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اندھیرے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کو بسترے سے گم پایا، یعنی تہجد کے وقت کہہ لیں ہم اپنی زبان میں، گم پایا. تو میں نے اندھیرے کے اندر ایسے ایسے ہاتھ مارا تو میرا ہاتھ اللہ کے پاک پیغمبر کے دونوں پاؤں پہ پڑا، جو دونوں ملے ہوئے تھے اور ان کی انگلیاں اندر کی طرف فولڈ ہوئی ہوئی تھی، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر سجدے کے اندر تھے. اور پھر دونوں پاؤں زمین پہ لگانا، پھر رہ جاتا ہے ماتھا اور ناک. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنا ناک زمین پہ نہیں لگاتا اس کا کوئی سجدہ نہیں ہے، اور جس کا سجدہ نہیں ہے اس کی کوئی نماز نہیں ہے. یہ ایسی خطائیں ہیں جو ہم نماز کے اندر کرتے ہیں. میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے اندر کی غلطیاں، سورہ فاتحہ کتنا بڑا تعلق ہے اللہ سے، کہ ادھر سے انسان الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی الرحمن الرحیم وثنا عبدی، پھر مالک یوم الدین مجدنی عبدی، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین. فرماتے ہیں اللہ کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے. پھر فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ آسمان سے کہتے ہیں کہ جو میرے بندے نے مانگا ہے میں اس کو عطا کروں، وہ اس کے لیے ہے. یہ مانگتا جا رہا ہے، آسمان سے جواب آئی جا رہے ہیں، فوراً آ رہے ہیں. کتنا عظیم کام ہے. لیکن ہم جب کھڑے ہوتے ہیں امام صاحب کے پاس، ہم پڑھتے نہیں ہیں پیچھے، کہتے ہیں قرات امام کی ہماری بھی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے اگر یہ تو فرمایا ہے، بہت ساری روایتوں کے اندر، میں ویسے تو اختلافی بات کے اندر پڑھتا نہیں ہوں، اس سے کئی لوگوں کو، لیکن حدیث پاک ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری جگہ ایسی حدیثیں ہیں کہ جن کے اندر یہ فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ بھی فرمایا ہے کہ امام کے پیچھے ہوں تو اقرا بہا فی نفسک، اسے اپنے آہستہ خاموشی سے پڑھ لیا کریں. لیکن کسی روایت کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے کہ امام کے پیچھے ہوں تو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی. یہ الفاظ نہیں ہیں. صرف اس بات کو لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. میرے بھائیوں، یہ مکے کی بات ہے جب یہ آیت نازل ہو، اور اس کی نماز کی فرضیت جو ہے اس آیت کے بعد میں آئی ہے.
یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی، اس وقت نماز کی فرضیت نہیں تھی، اور یہ نماز کی فرضیت بعد میں ہوئی، سورۃ فاتحہ بھی بعد میں فرض ہوئی۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نماز پڑھا رہا تھا، پڑھاتے پڑھاتے مجھے ذرا نماز بھاری لگی، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے تم لوگ میرے پیچھے پڑھتے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، ہاں اللہ کے نبی جی، جو آپ پڑھتے ہیں ہم کے پیچھے، اگر آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ ملک شروع کی تو ہم بھی شروع کر دیتے ہیں، اگر آپ نے سورۃ کوئی بھی شروع کی تو ہم آپ کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے مثال دی ہے آپ کو، سورۃ ملک کے الفاظ نہیں ہیں وہاں پہ، میں نے مثال دی ہے کہ کوئی سورت آپ شروع کرتے ہیں تو ہم بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے پیچھے سوائے سورۃ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو۔ تو اس لیے جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، جو نہیں پڑھتے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے یہ الفاظ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ یہ تو موجود ہے کہ ہاں سورۃ فاتحہ پڑھا کرو، یہ الفاظ کہیں نہیں ہیں کہ تم میرے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھا کرو۔ اس لیے زیادہ احسن بھی ہمیں حدیثوں کی روح سے بھی یہ لگتا ہے کہ ایک عام طور پہ ہم دنیاوی لوگ ہو کے بھی سوچیں کہ ہمارا حدیث سے اتنا تعلق نہیں ہے، پھر بھی سوچیں تو واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ تو موجود ہیں کہ میرے پیچھے پڑھیں، یہ الفاظ کہیں نہیں ہے کہ میرے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔